محترم، آج ہم غور کریں کیا ہمارے معاشرے میں آج جتنی تباہی اور بربادی ہے، نت نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، نئی نئی مصیبتیں آ رہی ہیں، قحط کی سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، انسان متوشش ہے، پریشان ہے، ہر طرح کی پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم پر کرونا جیسی مرض مسلط ہو گئی اور پھر ادھر سے ٹڈی دل ایک چھوٹا سا جانور فصلوں کی فصلیں تباہ کر گیا۔ آئے روز ہم مصیبتوں کا گرفتار ہو رہے ہیں، ہمارے حکمران ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ایسے ظلم کے پہاڑ کہ جن حکمرانوں کے پاس مہینے کا ایک بل مسجد کو معاف کرنے کے لیے پیسے نہیں، وہ اربن ملینز بلینز میں غیر مسلموں کو سہولیات فراہم کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ پوری قوم جن ایشوز پر اکٹھی نہیں ہوتی، سیاسی پارٹیاں وہ اسلام کے خلاف ہر محاذ پر یکجا ہو جاتی ہیں۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اور اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہر انسان یہ سمجھتا ہے، ہر انسان یہ کہتا ہے یار حکمران بڑے ظالم ہیں، یار صاحب اقتدار بڑے غلط ہیں۔ تو یاد رکھیے، ایک حدیث طیبہ سنیے ابن ماجہ شریف کی، جو پوری اس خلاصہ ہے، تقریر کا نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں شیطان سے منع کیا، اس کی پیروی کرنے سے، بے حیائی سے منع کیا۔ سب سے پہلا ہتھیار شیطان کا بے حیائی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا شرم و حیا یہ دونوں یکجا ہیں۔ حیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ ایک حدیث کا کلہ، حیا سارے کا سارا ایمان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان اور حیا یہ دو ایک جگہ ہے، جہاں حیا ہے ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہے۔ فرمایا دونوں میں سے ایک چلا گیا، حیا چلی گئی تو ایمان نہیں رہا، ایمان چلا گیا تو حیا نہیں۔ تو آج جن مشکلات کا ہم شکار ہیں، ما اصابک من حسنہ فمن اللہ، یہ قرآن کا حکم ہے، جو تمہیں اچھائی پہنچتے یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس میں ہماری کوئی بڑائی کمال نہیں۔ اگر ہمیں اتنی نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ محض اس کا کرم ہے۔ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، فرمایا جو تمہیں تکالیف مصیبتیں پہنچتی ہیں کہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، مکافات عمل ہوتا ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں۔ آئیے یہ حدیث طیبہ سنیے، میرے محبوب علیہ السلام نے بد اعمالی کا انجام کیا بیان کیا۔ آج کون سی ہماری برائی ایسی ہے معاشرے میں جو سابقہ امتوں میں تھی اور ہماری قوم میں نہ ہو، ہمارے مسلمان بھائیوں میں نہ ہو، ہماری مسلمان بیٹیوں میں نہ ہو، ہمارے مسلمان تاجروں میں نہ ہو، ہمارے مسلمان صاحبان اقتدار میں نہ ہو، ہمارے معاشرے کے بااثر افراد میں ایسی کون سی برائی ہے جو نہ ہو؟ سامعین محترم اس حدیث کو سنیے گا، کتاب الفتن کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ وقت کے مختصر ہونے کو میں مد نظر رکھوں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے مہاجرین، جب تم 5 کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ، 5 کام تمہارے اندر آ گئے تو پھر کیا حال ہوگا؟ فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کاموں میں مبتلا ہو جاؤ۔ وہ 5 کام کیا ہیں؟ فرمایا جب یہ 5 کام مبتلا ہو جائے گی قوم تو پھر کیا حال ہوگا؟ سنیے حدیث طیبہ، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ کیے جائیں، اعلانیہ کرنے لگ جائیں لوگ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان میں مبتلا فرما دیتا ہے جو پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوتی۔ ایسی بیماریاں طاعون اور اس جیسی ایسی بیماریوں میں مبتلا فرمائے گا جو پہلے کبھی نہ تھی۔
پہلے کسی نے ان کے بارے میں نہ سنا تھا، آج اس بے حیائی کے عام ہونے کو ہم بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بے حیات ترین، غلیظ ترین قوم کے ہیرو سمجھے جاتے ہیں، فحش گو، بد اخلاق، بد کردار، بازاری لوگ معاشرے میں ریسپیکٹیبل سمجھے جاتے ہیں، انہیں معاشرے میں عزت دی جاتی ہے۔ جو جتنا بے حیا ہوگا ہم اس کو اتنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوسرا کہ جب ناپ تول میں کمی لوگ کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط اور مصیبتیں نازل فرماتا ہے اور ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ آج آپ پاکستانی کسی کمپنی کا برانڈ اٹھا کر دیکھیے، ناپ تول والی اشیاء اٹھا کر دیکھیے، الا ماشاءاللہ جتنا ویٹ اس چیز کے اوپر لکھا ہوگا آپ ترازو پر جا کر تول کر دیکھیے، کسی کا ناپ پورا نہیں ہوگا، کسی کا ناپ پورا نہیں ہوتا، بلکہ ناپ میں ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ ہر برانڈ میں وہ آپ گھی اٹھا لیجئے، تیل اٹھا لیجئے، آٹا اٹھا لیجئے، آپ جا کر تولیں، تجربہ کر کے دیکھیں، ڈنڈی ماری ہوئی ہوگی، جتنے مسلمان کمپنیاں ہوں گی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط نازل فرماتا ہے، مصیبتیں نازل فرماتا ہے اور ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا جاتا ہے جو نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں انسانوں کو، جو قوم کے خون کو چوس کر رکھ دیتے ہیں، اور یہ ظالم بادشاہ ہمارے اپنے مقافات عمل ہوتے ہیں، جس کو جہاں موقع ملتا ہے ڈنڈی وغیرہ بغیر چھوڑتا نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ فرمایا اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے، جانور چرند پرند نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بھی بارش کا آسمان سے نازل نہ کرتا۔ اور یہ بھی عام ہے، لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے۔ ہماری خواتین کئی تولہ سونا لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ جو زیور پہنا گیا اس پر زکوٰۃ ہی نہیں، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ زیور پہنا ہوا ہو، رکھا ہوا ہو، اس پر زکوٰۃ ہے۔ پھر تیسرا کے بعد چوتھا اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط فرماتا ہے جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے کئی وعدے توڑے ہیں، کئی وعدے توڑتے ہیں، ہم کئی وعدے کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور توڑ دیتے ہیں۔ فرمایا پھر ایسے لوگوں پر اللہ دشمنوں کو مسلط فرماتا ہے جو مال بھی چھین لیتے ہیں، اسباب بھی چھین لیتے ہیں اور ظلم کے انتہا کر دیتے ہیں۔ یہ چار وہ کام ہیں جو عوام سے تعلق رکھتے تھے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، کہ آج معاشرے میں ہم ان برائیوں کا حصہ ہیں، آج اس معاشرے میں برائی پھیلانے کے ہم ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، وہ اپنی بہن ہو، اپنی بیٹی ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بے حیائی عام ہے، عام ہے بے حیائی۔ اور جب سے یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور یہ چیزیں آئی ہیں بے حیائی عروج پر چلی گئی، بڑے بڑے عزت دار لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی۔ یہ اس بے حیائی کا حصہ ہے جو ہم اپنے بچوں کو بچپن سے، اسکول لائف سے، بچپن سے ہم جو اس بے حیائی کا حصہ بناتے ہیں، جس بے حیائی کے ماحول میں ہمیں انہیں جوان کرتے ہیں، پھر وہ اس کا اثر دکھاتے ہیں، پھر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسلمان حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون نافذ کرتے ہیں، رب کے احکامات کو پس پش ڈال کر اوروں کے قانونات اور ان کے قوانین کو نافذ کرتے ہیں، تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر جب یہ عمل ہوتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے، پھر لوگ آپس میں اختلاف، غیظ و غضب میں جلتے ہیں، دشمنیاں مول لیتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے دنگے فساد کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 کام جب کسی قوم میں پیدا ہو جائیں، قوم ان 5 کاموں میں مبتلا ہو جائے تو فرمایا پھر اس قوم کا کوئی حال نہیں ہے۔ آج یہ 5 کام ہم دیکھیں، کیا ہمارے معاشرہ ان سے پاک ہے؟
کیا ہمارا محلہ، ہمارا گھر 5 گناہوں سے پاک ہے؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ تو خدا کے لیے غور کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ آئیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان لیجئے۔ ہم نے دیکھا رمضان آیا، مسجدیں آباد ہوئی، کرونا کا ڈر ہوا، لوگ بڑے مسجدوں کی طرف آئے، وہی ویرانی آ گئی، وہی ویرانی آ گئی، پھر ویسی حالت ہے، وہی سستی، وہی کاہلی، وہی غفلت، وہی نافرمانی کی زندگی۔ موت کا ایک ڈر ہمیں آیا اور پھر ہم دوبارہ ٹس سے مس نہیں کرتے۔ تو خدا کے لیے ان لمحات کو قیمتی جانیے، اپنے آپ پر غور کیجئے، ان برائیوں کا خاتمہ کیجئے اور مل کر کوشش کیجئے۔ یہ وہ اجتماعی برائیاں ہیں کہ معاشرے کا ایک فرد چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ پورا معاشرہ مل کر ان برائیوں کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پتہ ہے یہ غلط دے رہا ہے، ہم لے لیتے ہیں، کم توڑ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے پھر بھی لے لیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ظلم کے ساتھ خاموش رہنا یہ بھی ظلم کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق